مشرکین مکہ کا علماء یہود سے مشورہ۔ مشرکین مکہ کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہ سوالات جاہلانہ اور معاندانہ تھے تو مشورہ کر کے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر علماء یہود سے آپ کے بارے میں استفسار کریں۔ وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف اور پیغمبروں کی علامتوں سے آگاہ اور باخبر ہیں۔ یہ دونوں مدینہ منورہ پہنچے اور علماء یہود سے تمام واقعہ ذکر کیا۔ علماء یہود نے کہا کہ تم 3 چیزوں کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا۔ اول، وہ کون لوگ ہیں جو غار میں جا چھپے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے؟ دوم، وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کو چھان مارا؟ سوم، روح کیا شے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان تینوں سوالوں میں سے اول اور دوم کا جواب دے دیں اور تیسرے سے سکوت فرمائیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی مرسل ہیں۔ نضر اور عقبہ فرحاں و شاداں مکے واپس آئے اور قریش سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امید پر کہ کل تک اس بارے میں کوئی وحی ربانی نازل ہو جائے گی یہ فرما دیا، کل جواب دوں گا۔ بمتقاضۂ بشریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا کہنا بھول گئے۔ چند روز کے انتظار کے بعد سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور تیسرے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اور بمتقاضۂ بشریت جو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ کسی شے کے متعلق ہرگز یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا، مگر انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور ملا لو، اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو اسی وقت کہہ لو۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 1 سال کے بعد بھی انشاءاللہ یاد آئے تو اس وقت کہہ لے تاکہ اس سہو اور نسیان کا تدارک ہو جائے۔ چونکہ حق تعالیٰ کی مشیت کو چھوڑ کر اپنی مشیت پر اعتماد کر کے یہ کہنا کہ میں کل کو یہ کروں گا یہ خدا کے نزدیک ناپسند ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فی الحال انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہے تو اس کی یہ تلافی ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت انشاءاللہ کہے تاکہ مافات کی تلافی ہو جائے۔